الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سورۃ النساء آیت نمبر 124 سے 126 تک 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. اس آیت کریمہ میں تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو بطور شرط کے پیش کیا گیا ہے. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان یہ شرط اولین ہے. ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل نیک ہو سکتا ہے نہ ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے، نہ وہ عمل روز قیامت انسان کو جہنم کی عذاب سے بچا سکتا ہے. ایمان کے بغیر اعمال اس درخت کے شاخوں کی مانند ہے جس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہوں، یا اس عمارت کی مانند ہے جسے پانی کی موج پر تعمیر کیا گیا ہو. ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگرچہ ان کے اعمال نیک بھی ہوں، چونکہ ان کا ایمان درست نہیں ہے اس بنا پر ان کے اعمال مقبول نہیں ہیں. فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کریں چاہے مرد ہو کہ عورت، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہوں گے ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلہ محض امیدوں سے اور محض تمناؤں سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی پونجی کی ضرورت ہے. فرمایا ولا یظلمون نقیرا، ایسے لوگوں پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. نقیر اس چھوٹے سے گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی پشت پر ہوتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا، اس آدمی سے بہتر کس کا طریقہ ہوگا جس میں 2 باتیں پائی جاتی ہوں. پہلی بات ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جس نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. اس کا عمل ریاکاری یا دنیا طلبی کے لیے نہ ہو، محض اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو جائے. اور دوسری بات وہ ہو محسن، وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی وہ عمل درست طریقے پر کرے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں درست طریقے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل خود ساختہ طریقے پر نہ ہو، خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو.
تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، اخلاص کے ساتھ وہ ہوا محسن، وہ نیکوکار بھی ہو، اس کا عمل درست طریقے پر ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور حسن عمل کی ایک مثال بیان کی ہے۔ فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کی۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اخلاص اور حسن عمل کا نمونہ تھے۔ اسی بنا پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کا حکم دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، حنیفہ، وہ حنیف تھے۔ حنیف سے مراد تمام باطل راستوں سے منہ موڑ کر حق پر چلنے والے تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے منہ موڑ لیا، باوجود یہ کہ آپ کے والدین، آپ کا خاندان اور آپ کے قوم والے سب کے سب بت پرست تھے۔ آپ نے ان سب کو چھوڑ کر کے راہ مستقیم اختیار کی۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اپنا خاص دوست بنا لیا۔ خلہ یہ محبت کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں ایک محب اپنی محبت میں غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ خلیل یا خلہ ایسی دوستی کو کہتے ہیں جو دل کے درمیان پہنچ جائے، جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، جس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہ رہے۔ محبت کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ دو شخصیتوں کو حاصل ہوا، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے امام المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں، میرے رفیق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے ساتھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ رہی اللہ کی محبت عامہ، یہ تمام اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن خلہ، یہ جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ ساری انسانیت میں صرف دو کو حاصل ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہی دو کوالٹیز ہیں، ممن اسلم وجہہ للہ، انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیکوکار بھی تھے، ان کا عمل درست طریقے پر تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلہ عطا کیے جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کائنات میں ان کی کچھ حصہ داری ہے، انہیں ربوبیت یا الوہیت کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انسان، بندہ، بزرگی کے کتنے ہی اونچے درجے تک فائز کیوں نہ ہو جائیں، ربوبیت اور الوہیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آج کے لیے بس یہی 3 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔